اب آپ دیکھیں گے لیاری گینگ وار پر جیو FIR اسپیشل کا پارٹ 2، کیونکہ جرم کی کوئی بھی کہانی اتنی جلدی تو مکمل نہیں ہوتی، لیکن نہ تو پہلے اور نہ ہی دوسرے پارٹ میں آپ یہ جان سکیں گے کہ لیاری گینگ وار کا انجام کیا ہوا۔ 13 سال کی عمر میں پہلا جرم، ریکارڈ پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور پولیس مقابلے جیسے جرائم۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے لیاری گینگ وار کے اہم کردار رحمان ڈکیت کی۔ 2 مرتبہ گرفتار ہوا اور پھر فرار بھی، لیکن حکام تو اس کے دوسرے فرار کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت پر پردہ کون ڈال سکتا ہے؟ یہ مناظر اب نئے تو نہیں، لیکن اس انکار کا جواب ضرور ہے کہ 2 سال قبل رحمان ڈکیت گرفتار ہی نہیں ہوا تو پھر فرار کیسا؟ پولیس ڈرائنگ روم میں پولیس کی مہمان نوازی کے مزے لوٹنے والا یہ شخص ہی رحمان ڈکیت ہے۔ لیاری کے علاقے افشانی گلی کا رہائشی، لیاری گینگ وار کا اہم کردار، جسے 18 جون 2006 کو SP چودھری اسلم نے کوئٹہ کے جنا ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ اور اگست 2006 میں یہ پولیس کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی گرفتاری ظاہر ہی نہیں کی گئی تھی، اس لیے فرار کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ ہاں، سندھ اسمبلی میں سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے ضرور اس کی گرفتاری کا اعتراف کیا تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ اسی دور گرفتاری میں رحمان نے کئی اہم سوالات کے جواب دیے، لیکن اس سے پہلے اس نے پولیس کی مہمان نوازی کے خوب مزے لوٹے۔ زبان کھولنے کے بعد رحمان فر بول رہا تھا، اور پھر اپنے پیشرو بابو ڈکیت کا قتل ہو یا لیاری کی سماجی شخصیت انور بھائی جان کو نشانہ بنانا، کوئی راز نہ رہا۔ دو 2004 میں ہمیں اطلاع ملی کہ بابو ڈکیت جو ہے کورٹ جا رہے ہیں رشتے میں، تو ہم لوگ پہلے سے بیٹھ گئے وہاں راستے میں۔ جیسے ہی وہ آیا ہم لوگوں نے اس کو TT پسٹل اور کلاشن کوپوں سے فائرنگ کیا۔ اس میں جو بابو ڈکیت اور 2 اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے تھے اور 2 راہگیر اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ بعد میں جو ہے ہم لوگ بھی فرار ہو گئے تھے۔ 2005 کو جو ہے ارشد پپو کے وائف کا سرگرم ماموں انور بھائی جان جو ہمارا ذاتی دشمنی تھا ان سے، ہمیں اطلاع ملی کہ وہ کسی جنازے میں آ رہے، تو ہم لوگ پہلے وہاں پر روڈ پہ بیٹھ گئے تھے، غریب شاہ روڈ پہ۔ تو جیسے ہی آیا ہم نے اس پہ فائرنگ کیا، انور بھائی جان ہلاک ہو گیا اور جو اس کا ساتھی زخمی ہو گیا تھا، اور ہم لوگ موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ کیوں اس پہ فائرنگ کری؟ جو ارشد پپو کے وائف کا سگا ماموں تھا اور ہم لوگ کا دشمنی تھا اس سے، تو کمپلینیں کرتا تھا خلاف، یہ سارے لیٹریں وہی بیچتا تھا۔ رحمان نے جہاں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ انور بھائی جان کی موت بھی لیاری گینگ وار کا ہی ایک ایپیسوڈ تھی، وہیں اس نے ارشد پپو کے ساتھ شروع ہونے والی اس گینگ وار کے آغاز اور آج تک اس کے جاری رہنے کا بھی اعتراف کیا۔ 2003 میں جو ہے ہم لوگ کا یہ لڑائی چالو ہوا ارشد پپو والوں سے پیسے کے لین دین میں لڑائی چالو ہوا، تو اسی دوران ہم لوگ کے جو ہے آپس میں دشمنیاں بڑھتی گئی، لوگ بھی ہم لوگ کے مرتے گئے۔ تو اسی دوران ہم لوگوں نے جو ہے ارشد پپو کا سانڈو تھا اس کا گھر بھی جلا دیا تھا، اور یہ لڑائی چلتے رہے کافی ٹائم تک، ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے۔ ہماری پولیس جو ہاتھی سے بھی میں ہرن ہوں کہلوا سکتی ہے، ایک جگہ تو رحمان کے آگے یقیناً بے بس نظر آئی، یا پھر مصلحتاً 1996 میں عدالت میں پیشی کے موقع پر اس کے فرار ہونے میں مدد دینے والوں کے بارے میں زیادہ نہیں کریدا گیا۔ سٹی کورٹ میں تھا، پیشی پہ آیا تھا، اس میں جو ہے سپاہیوں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پھر میں بھاگ گیا تھا سٹی کورٹ سے۔ کیسے بھاگ گئے تھے؟ ہتکڑی نہیں لگے تھے، B کلاس تھا میرا۔ اچھا، B کلاس تھا، ہتکڑی نہیں لگے ہوئے تھے، تو بس اس میں بھاگ گیا تھا۔ کس طرح سے بھاگے تھے؟ ہمارے ساتھ کوئی کسی نے اس میں تعاون کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں تھا، خود آسانی سے اکثر پیشی میں آتا تھا، ایسی گھومتا رہتا تھا نا، ہتکڑی نہیں لگتے تھے، تو بس اس میں ہی بھاگ گیا۔
سپوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آتے ہیں۔ یہ بات رحمان پر صادق آتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں پہلی واردات، اور جو اس کا نشانہ بنا اس کا تو نام رحمان کو یاد بھی نہیں ہے، اور یہ یاد بھی کیسے رہتا۔ اس کے بعد تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ رہا وارداتوں کا۔ کس کے ساتھ؟ ادھر محلے میں۔ نام ان کا؟ نام اس کا یاد نہیں ہے۔ اس کو چھری مارا تھا ہم لوگوں نے، تقریباً 89 کا یا 88 کا، اسی دوران۔ کتنے آدمی کو چھری ماری تھی؟ ایک آدمی کو۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ میں خود تھی اس میں۔ اور جب رحمان جرم کی دنیا میں چلتا پرزا بن گیا تو پھر وہ کون سے جرائم تھے جو اس کے ریکارڈ پر نہیں آئے، اور ان سب کے لیے اسے پولیس کی بھرپور سرپرستی حاصل تھی، اور پولیس نے بھی اس سے خوب کمایا۔ پہلا پولیس والا کس سے رابطہ ہوا ہے؟ پہلا پولیس والا تو ہم لوگ کا ایسا نہیں، وہ جوا جب چل رہا تھا اس ٹائم سے ہم لوگ کے رابطے ہوئے۔ جوا سب سے پہلا رابطہ ہوا عباس سے؟ عباس سے۔ اچھا، عباس کے تم بولتے گھر پہ نہیں رہا؟ نہیں، گھر پہ نہیں رہا، وہ بھی پیسے بھی لڑکے لے جاتے تھے، جوا چلاتے۔ تمہارا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا؟ ڈائریکٹ ایسا سلام ہوا تھا، مگر زیادہ وہ نہیں تھا۔ وہ کبھی گھر بھی نہیں کیا اس کے؟ گھر نہیں گیا، میں نے خود نکلتے ہوئے دیکھا گھر سے؟ گھر نہیں گیا، میں نے خود نکلتے ہوئے دیکھا گھر سے؟ نہیں گیا اس کے گھر میں۔ آپ مانو نہیں مانو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے سامنے سے گزرا۔ جوا کے لحاظ 2 سال تو ایسے ہی ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ کتنے پیسے دیتے تھے؟ تقریباً ہفتے کے ہم لوگ دیتے تھے 25,000 1,00,000 روپے 2 لاکھ روپے اس طرح مہینہ مہینہ بن گیا۔ اچھا، کون کون سے پولیس والے جو تمہارے ساتھ ہوگا؟ یہ جمیل تھا۔ جمیل کا کیا رہے تھا؟ انسپیکٹر تھا۔ انسپیکٹر تھا۔ جمیل زہری کی بات کر رہے ہیں، سی آئی ڈی کا انسپیکٹر۔ 18 جون 2006 کو رحمان ڈکیت کی کوئٹہ سے گرفتاری سے قبل رحمان ڈکیت اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی چلتی رہی، اور 2005 میں بھی وہ ہاتھ آئی مچھلی کی طرح اس وقت پھسل گیا جب کراچی پولیس کی ایک پارٹی نے ایس پی اسلم خان کی سربراہی میں ہب میں چھاپا مارا۔ 2005 کو اب میں ریری اسٹیٹ بیلا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھروں پہ، اتنے میں پولیس آئی تو اس میں فائرنگ ہو گیا۔ فائرنگ میں جو ہے نور محمد بابا لالنا، رحیم، زاہد، فیصل پٹھان، واحد آستانی، عثمان کیپڑا، غفور چوٹے، علی حیدر ریحانی، سکندر سکھو اور ہمارے دیگر ساتھی، ہم لوگ مل کے ہم لوگوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے جو ہے اسلم صاحب زخمی ہو گئے تھے، عرفان بہادر زخمی ہو گئے تھے، اور رینجرس کے کچھ افسران زخمی ہو گئے تھے۔ ایس ایچ او کلاکوٹ جو ہے اس میں زخمی ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، اور اس میں راکٹ لانچر ہے، کلاشن کوپ ہے، اور ایک گرنیڈ بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد جو ہے کافی دیر تک لڑائی چلتا رہا، تو تقریباً صبح 8 یا 9 بجے ہم لوگ فرار ہو گئے۔ کہاں چلے گئے تھے وہاں سے؟ وہاں سے سیدھا پیچھے جنگلوں میں چلے گئے۔ رحمان ڈکیت کا کرمنل ریکارڈ اپنی جگہ، لیکن ذاتی زندگی میں بھی اس کا ایک ریکارڈ ہے۔ 3 بیویاں اور ان سے 8 بیٹیوں سمیت 13 بچے۔ اپنی سیاسی وابستگی کے بارے میں اس نے پولیس کو کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن کراچی سے بلوچستان تک اپنے تعلقات کے بارے میں اس نے پولیس سے کچھ نہیں چھپایا۔ سیاسی وابستگی سیاسی کون سی پارٹی سے تعلق ہے؟ سیاسی مسلم لیگ خاص سے بھی تھا، پہلے جو ہے پیپلز پارٹی سے بھی تھا۔ 3 سال پہلے میرا دوست تھا جعفر، اس نے جو ہے تربت میں ان کو کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا ایس ایچ او پہ، تو انہوں نے فائرنگ کر کے ایس ایچ او کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب میں بھی میرے دوست تھے حیدر ریحانی اور محمد خان، دارو خان کا جو بھائی ہے، انہوں نے جو ہے مل کر 5 بندوں کو مارا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کہاں مارا تھا؟ جھگڑا تھا، وہ چھوڑتے اب نہیں مارا۔ 80 سے زائد مقدمات میں ملوث زندہ یا مردہ گرفتاری پر 50 لاکھ روپے، اور یہ وہ رقم ہے جو کسی بھی شخص کا نصیب ہو سکتی ہے جو رحمان کی گرفتاری میں مدد دے، لیکن لیاری کے عوام کی اکثریت تو اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے، یعنی جدید دور کا رابن ہوڈ ہے رحمان ڈکیت۔ ڈکیت تو پولیس نے بنایا، اس نے نہیں بنایا، اور منیاز فروش نہیں تھا، نہیں، اور ہیروئن تو پولیس نے باندھ نہیں کیا، رحمان نے باندھ کیا کلاس۔